اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم آمنت بالله صدق الله العظيم. ہم پڑھ چکے کہ عزیز مصر نے پھر اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب چھوڑو اس قصے کو یہیں پہ رہنے دو، اب اس کے متعلق آپ کوئی گفتگو نہ کرو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تمہاری ہی خطا ہے، تم ہی خطا کاروں میں سے ہو. آج کی جو دو آیات میں نے پڑھی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وقال نسوہ، کچھ عورتوں نے کہا. شہر کی کچھ عورتیں بول پڑی، گویا اب یہ گھر گھر کی بات ہو گئی، ٹاک آف دا ٹاؤن جسے ہم کہتے ہیں. ہر شخص کو اس بات کا علم ہو گیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام کے عشق میں فریفتہ ہے. اب عورتوں نے کہا فی المدینہ، شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز کی جو بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسه، وہ اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، اس کو پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے. قد شغفها حبا، وہ تو اس کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے، یعنی وہ اس کے عشق میں بالکل دیوانی ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، انا بے شک ہم نے، لنراها ہم نے دیکھا اسے، فی ضلال مبین صریح گمراہی میں، واضح گمراہی میں ہم نے اسے دیکھا ہے. یہاں ایک دو باتیں، عورتیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی، تھوڑا سا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے اس وقت کے ماحول کا کہ وہاں کس قدر بے پردگی کا رواج تھا، اور عورتیں اس وقت کس قدر وہاں بھی وہ ہم کہیں گے جس طرح آج یہ ماڈرن ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپن قسم کی وہ بے حیائی وغیرہ، تو اس قسم کا ماحول وہاں تھا اس وقت. کافی ماڈرن انداز میں پورے دنیا میں مصر مانا جاتا تھا اس وقت. تو ان عورتوں نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کیا. اس کے پیچھے کیا تھا وہ دوسری آیت بتاتی ہے. اور کیا کہا عورتوں نے کہ عزیز مصر کی بیوی. یہ عزیز جو لفظ ہے نا، عزیز کسی صاحب اختیار کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی بھی بڑے عہدیدار کے لیے، چونکہ وہ جو شاہی باڈی گارڈ تھے، ان کا جو سب سے اعلیٰ افسر ہوتا ہے، افسر اعلیٰ، وہ شاہی باڈی گارڈ کا افسر اعلیٰ تھا، اس لیے عزیز کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے اور وہ اس کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے، دیوانی ہو گئی ہے. ہم تو اسے صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بات انہوں نے جو کہی کہ ہم اسے صریح گمراہی میں دیکھ رہی ہیں، یعنی یہ عجیب قسم کا مسئلہ ہے کہ غلام
غلام پر مالکن فدا ہو رہی ہے، یہ عجیب قسم کا مسئلہ ہے۔ پھر ان باتوں میں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ وہ عجیب قسم کی عورت ہے کہ جو اپنے غلام کو پھنسانے میں ناکام ہوئی ہے، جو اپنے غلام کو بھی قابو کرنے میں ناکام ہوئے۔ ان کے کہنے کا یہ بھی مطلب تھا فلما سمیت، پھر جب سن لیا، بمکرہن، ان کی یہ مکارانہ باتیں، ان کی یہ مکاری جب سن لی، زلیخا نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، ارسلت الیہن، نے ان کی دعوت کی، ان کو پیغام بھیجا کہ آؤ، کھانے پہ بلایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک مجلس کا انتظام کیا، تکیہ دار مجلس۔ وہاں کا اس وقت کلچر یہ تھا کہ کوئی خاص فنکشن ہوتا تھا، ہال کو سجایا جاتا تھا، وہاں تکیوں کی قطاریں ہوتی تھیں، یعنی خاص طور سے ان مجلسوں میں تکیے ہوتے تھے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ایک مجلس آراستہ کی ان کے لیے، عورتوں کو بلایا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور دیا ان میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں کیا دیا؟ سکینہ، ایک تیز چاقو دیا۔ وقالت، یعنی پھل سامنے رکھے ان کے، چاقو تیز دیا، اس کے بعد پھر کہا اس نے یوسف علیہ السلام سے، اخرج علیہن، کہ آ جاؤ، یعنی ان پر نکلو، مراد ہے ان کے سامنے آ جاؤ۔ خود کہا، یہاں تو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس نے خود کہا یا اشارے سے کہا یا کس انداز سے کہا، وہاں اس کمرے کے بیچ میں سے اسے گزارا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، ذرا پورے منظر کو سامنے رکھیں آپ کہ کس طرح سے پورا سین ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا، کہ پورا جیسے ہم اس وقت کسی فلم کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی پردے پر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، پھر جب انہوں نے دیکھا اسے، اکبرنہ، وہ بالکل دنگ رہ گئی۔ اکبرنہ یعنی ان کا رعب ان پر پڑ گیا، یعنی اس کی بڑائی انہوں نے دیکھی، اس کی بڑائی کی وجہ سے وہ دنگ رہ گئی، مبہوت رہ گئی، ششدر رہ گئی، یا وہ ان کا رعب اس پر بیٹھ گیا۔ وَقَطَّعْنَ، اور کاٹ دیے انہوں نے، أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کو انہوں نے زخمی کر دیا۔ وَقُلْنَ، اور وہ بول پڑی، حاشا للہ، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس کا حسن دیکھ کر، اس کی معصومیت دیکھ کر، یعنی ایک تو وہ حسین، دوسری بات وہ جوان، اور تیسری بات اس کی عفت، اس کا بھی ایک حسن ہوتا ہے، پاکیزگی کا، پاک دامنی کا، عفت کا حسن ہر چیز پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی اس پاک دامنی کو دیکھ کر، اس کی چلنے کے انداز کو دیکھ کر، اس کے چہرے کا وقار دیکھ کر، وہ نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دیکھیے، مختلف مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا جو مسئلہ ہے کیسے پیش آیا؟ ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ جو قطع ید ہے، قطعنا ایدیہن، انہوں نے کہا ہے قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، لیکن ارادتاً کوئی چیز کاٹی جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بائی چانس وہ کٹ گئی، بلکہ ارادتاً کاٹنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ جب کسی ایک کا ہاتھ کٹ گیا ہوگا تو اس کی طرف یوسف علیہ السلام گئے ہوں گے، کیونکہ غلام تھے، اس کی مرہم پٹی کی ہوگی، تو دوسری عورتوں کو رشک آیا ہوگا کہ ہو اس کے پاس یوسف علیہ السلام گئے، ہمارے پاس نہیں آئے، تو انہیں جان بوجھ کر ہاتھ کاٹنے شروع کیے۔ انہوں نے اس انداز سے لکھا ہے کہ شاید ایسا ہو۔ تو صاحب تدبر قرآن جو ہے مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے کہا کہ
بائی چانس ہاتھ نہیں کٹے تھے، بلکہ انہوں نے اس کو راغب کرنے کی، ان عورتوں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ مائل نہیں ہوا تو پھر انہیں خودکشی کی دھمکی دی ہوگی کہ ہم خودکشی کریں گے۔ جب پھر بھی یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کاٹے کہ دیکھو ہم خودکشی کر رہے ہیں، وہ انہوں نے جان بوجھ کر وہ ہاتھ کاٹے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عورتوں کا ایک مکر یہ ہوتا ہے کہ اپنے عشق کو جتانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کیے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا امین احسن اصلاحی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں ممبئی میں تھا، انہوں نے بمبئی لکھا ہے، تب بمبئی کہتے تھے اسے، اب آج کل ممبئی کہا جاتا ہے، کہ میں وہاں اپنے ایک خاص دوست کے ہاں جو بہت بڑے تاجر تھے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بھکاری آیا مانگنے والا۔ اس نے کہا، اس سے مانگا تو اس نے دوانی یا چوانی اس کے سامنے پھینک دی۔ تو اس نے کہا یہ نہیں لیتا میں، دوانی چوانی یہ میں نہیں لیتا، مجھے 5 روپے چاہیے۔ 5 روپے اس وقت اچھی رقم ہوا کرتی تھی اس وقت، اس زمانے میں، تو مجھے 5 روپے چاہیے۔ کہا اس نے تاجر نے اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی، میرے ساتھ بات کرتا رہا۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں نے کہا مجھے 5 روپے دو، اور پھر ساتھ ہی کہا اگر نہیں دیے تو میں یہاں پہ خودکشی کروں گا۔ کہا انہوں نے پھر اس کی طرف توجہ نہیں دی، وہ میرے ساتھ باتوں میں مصروف رہے۔ تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ اسی اثنا میں اس نے وہ تیلی جلائی اور اس کے بعد اپنے پائنچے میں آگ لگا دی، جو پجامہ لگا ہوا تھا اس کے پائنچے میں آگ لگا دی۔ کہا میں گھبرا گیا، میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی جیب سے نکال کر ہی اسے دوں، لیکن اس نے مانا نہیں کہ رہنے دو۔ کہا جب اس کو آگ کافی اوپر تک آ گئی تو خود ہی اس نے پھر بجھائی تو بھاگ گیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ ان کا مکر ہوتا ہے، کہ ہم جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہر روز آتے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا وہ خوف ڈال کر، ایک چیز ڈال کر دوسری چیز کہ بھائی انہیں کچھ چاہیے۔ کہا میں نے اس وقت ان سے کہا کہ اچھا یہ تو وہی مصر کی خواتین کا مکر ہے۔ انہوں نے کہا وہ مصر کی خواتین کا ہی مکر ہے۔ انہوں نے کہا تو ان کے نزدیک یہ جو انہیں ہاتھ کاٹے یہ بائی چانس نہیں کاٹے، بلکہ انہوں نے خودکشی کی دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو کہ اگر ہماری طرف تم نے رجوع نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ کہا اس کا ثبوت آگے ملتا ہے کہ اس کو مکر کہا گیا ہے، کچھ آیتوں کے بعد اس وقت ہم پڑھیں گے یہ۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اسے دیکھا اور وہ دہشت زدہ رہ گئیں، یا وہ خوف زدہ ہو گئیں، یا وہ دنگ رہ گئیں، اور ان پر رعب اس کا چھا گیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا اللہ پناہ یہ انسان نہیں۔ کہ ہر انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ شکست کہیں کھا جاتا ہے پھر وہ اپنے اس پر ذمہ داری قبول کرنے تیار نہیں ہوتا۔ کہ جب انہوں نے سنا تھا کہ وہ ناکام رہ گئی ہے، انہوں نے اس وقت یہ پختہ ارادہ کیا تھا کہ ہم دکھائیں گے اسے کہ ہم کیسے کامیاب ہوتے ہیں، ہم یوسف کی اس پاک دامنی کا بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کی پاک دامنی کو کس طرح سے شکست دے سکتے ہیں، ہم انہیں اپنی طرف مائل کریں گے اپنی نخروں سے، اپنے اشاروں سے۔ کہ جب انہوں نے شکست کھائی کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے میں ناکام ہوئی، پھر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، ہمارا کوئی مقابلہ انسان سے نہیں ہو رہا تھا، ہمارا مقابلہ فرشتے سے تھا۔ کہا یہ انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، نے کہا یہ تو بزرگ فرشتہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یوسف علیہ السلام اس حد تک جاتے ہیں کہ یعنی آپ میں سے مجھ میں سے کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اگر کسی شخص کو اپنی جان پر بنی ہو تو کسی حد تک وہ تھوڑی سی لچک دکھاتا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے، جو نکاح ہوتا ہے، یہ کتنا مقدس ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اس میں 3 قسم کی چیزیں، اس میں ایک تو کنٹریکٹ ہے یہ میاں اور بیوی کے درمیان، ایک دوسرے کے لیے وہ مخلص
اور دیانت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نبھانا چاہیے ان کو یہ کنٹریکٹ۔ ایک تو دو کے بیچ ہوتا ہے اور ایک یہ سوشل کنٹریکٹ بھی ہوتا ہے، یعنی پوری سوسائٹی کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جوڑا ہے، میاں بیوی ہے، کوئی یہاں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرے۔ پھر تیسری ڈائمنشن اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا واسطہ دے کر یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس کا واسطہ دے کر ہم یہ کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی یہ تین حیثیتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان، تو اسی لیے زنا کی اتنی شدید سخت، انتہائی سخت سزا رکھی گئی ہے کہ اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ گویا یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے چھوٹا یونٹ کسی سوسائٹی کا یہی ہوتا ہے، میاں بیوی۔ ایک گھر بن گیا، ایک یونٹ ہے یہ، پھر دوسرا گھر اسی طرح سے سٹی وجود میں آتی ہے، پھر ملک وجود میں آتے ہیں، پھر پوری دنیا وجود میں آتی ہے۔ اگر یہیں پہ تھوڑی سی خامی رہ گئی، یہیں پہ تھوڑا سا خرابی آ گئی تو پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یوسف علیہ السلام بھاگے، انہوں نے بڑی کوشش کی، حالانکہ انہوں نے زنا کی دعوت نہیں دی ہوگی، کچھ باتیں کرنے کی دعوت دی ہوگی، چلو بیٹھیں گے تھوڑا سا میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن یوسف علیہ السلام اس قسم کی گفتگو کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، وہ بھاگے، وہ باہر کی طرف بھاگے۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، جب اپنی تنہائی میں بیٹھ کر جب موبائل پہ ہم ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس چیز کو ہم کوئی غلط نہیں سمجھتے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے یہ چھوٹی بات نہیں، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت، کسی بھی قسم کی بد نگاہی، وہ کسی عورت کو دیکھنے تک ہی محدود نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی کسی خلوت میں بیٹھ کر بھی غلط قسم کے مناظر دیکھنا جو ہے اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات میں بلکہ پوری سورہ یوسف میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔